کراچی کا معروف مسئلہ مدینہ مسجد کے نام سے سپریم کورٹ تجاوزات قرار دے کر جس کو گرانا چاہ رہی ہے، اور وہاں کے جو مکین ہیں ان کی طرف سے بڑا شدید احتجاج ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں کافی ادھر ادھر سے آوازیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ 42 سال سے یہ مسجد وہاں قائم ہے، جگہ بہرحال وہ پارک کی ہے، تو چونکہ مسجد قریب کوئی نہیں تھی، اس سوسائٹی سے بھی انہوں نے اجازت لی کہ مسجد چاہیے، یہاں لوگوں کو ظاہر سجدہ کرنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ سوسائٹی کی اجازت سے بنی، پھر وہ میں تفصیل ساری دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ہر اینگل پر بہرحال ان کا جو موقف ہے کہ انہوں نے اجازت لی ہے، مطلب سندھ سرکار سے بھی لی ہے، سوسائٹی سے بھی لی ہے، پھر اس کی ہر سال تجدید کروائی ہے NOC لے کے، پھر اس کو ٹرسٹ قائم کیا ہے۔ تو 42 سال ہو گئے ہیں اس مسجد کو بنے ہوئے۔ ایون گورنمنٹ بھی اپنا جو موقف لے کے سپریم کورٹ کے پاس گئی ہے، اس میں یہی ہے کہ آپ ازرائے کرم اس مسئلے کو تحمل سے لیں اور دیکھیں کوئی ایسا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن فاضل جج صاحب جو ہیں وہ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ ایک تجاوزات کا معاملہ ہے، تو اس کو اب یہ بھی بات آئی ہے کہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ سوال اب یہ بھی ہے اگر منتقل ہی کرنی ہے تو پارک منتقل کر دیا جائے۔ تو یہ چونکہ ایک طرف مذہبی مسئلہ بھی ہے، ہمارے عبادت سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسری طرف یہ ایک سماج میں جو ایک لہر اٹھ رہی ہے خوفناک، اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو کس طرح فہم و تفہیم سے اسے حل کیا جائے، آپ کیا تجویز کرتے؟ ظاہر ہے کہ تجاوزات کے خلاف جب ہوگی بات تو اس میں مسجد آئے یا کوئی ٹاور آئے یا کوئی بھی چیز آئے تو سپریم کورٹ نے تو، یا کوئی بھی کورٹ، کوئی بھی عدالت ہو، تو اس نے تو قانونی نقطہ نگاہ سے دیکھنا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی گرین بیلٹ تھی اور اس جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے یا اس جگہ پہ پارک بنا ہوا ہے، کوئی بھی چیز غیر قانونی ہے تو انہوں نے اس نگاہ سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے آرڈر جاری کر دیا۔ اب جہاں تک بات ہے سوسائٹی والوں کی اور مسجد والوں کی اور وہاں کے علاقہ کے مکینوں کی، اور اس کے اوپر شاید جامعہ بن نوریہ کا فتویٰ بھی آیا ہوا ہے، انہوں نے جو جتنے ڈاکومنٹیشن ساری بتائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ جتنے بھی ادارے تھے سارے کے سارے اداروں سے اجازت لی ہوئی تھی، اور یہ اجازت ہر سال رینیو بھی ہوتی رہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف علاقہ مکینوں کو یا مسجد کو جو ہے یا مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جانا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ وہ سارے جو اجازت دینے والے ادارے ہیں، اتھارٹیز جو ہیں، وہ ساری اتھارٹیز جو ہیں وہ بھی ساری کی ساری مجرم قرار پاتی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو ہے مسجد کا معاملہ جو بہت ہی سینسٹیو ہے کہ مسجد بنی، اور جب کسی جگہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی تو پارک از خود مسجد ہو سکتا ہے، اور پارک میں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میری امت کے لیے ساری کی ساری جو زمین ہے وہ مسجد اور پاکیزہ بنائی گئی ہے، جہاں مرضی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پارک میں از خود نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر اس کو صرف شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ لیکن یہ جو مسجدیں ہیں جن کو 4 دیواری بنا دی جاتی ہے، ان کی ایک الگ سینکٹیٹی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس 4 دیواری کی فضیلت فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا روئے زمین کی تمام جگہوں سے یہ بہترین جگہ۔ وہ بنی کہاں ہے؟ جب بنی تھی اس وقت اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے تھا، اس وقت کی سپریم کورٹ کو نوٹس لیا جانا چاہیے تھا، لہٰذا میرے خیال میں یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ دیکھیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ پورے ملک میں اگر کہیں بھی یہ رجحان ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی مرضی سے جہاں مرضی مسجد بنا لیں، گرین بیلٹ یہ جو اسلام آباد کے اندر خاص طور پہ بہت ساری گرین بیلٹس چھوڑی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا ہے کہ گرین بیلٹ کے اوپر مسجد تعمیر ہوگی۔ جب وہ مسجد گراتے ہیں تو مسجد، ظاہر ہے CDA والے آ کے مسجد گراتے ہیں تو ایک مذہبی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور سب لوگ اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہ رویہ تو بالکل درست نہیں ہے، اور مسلمانوں کو عمومی طور پر تمام شہروں کے اندر، تمام جگہوں کے اندر ایسی حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ کیوں مجبور ہوتے ہیں لوگ گرین بیلٹ پہ مسجد بنا رہے ہیں، پارک کی جگہ مسجد بنا رہے ہیں؟ اب یہ سارے لوگ جو اس مسئلے میں بھی ہے مل کے گئے کہ مسجد کے لیے جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں، آئیڈیل بات تو یہی ہے کہ مسجد کے لیے جگہ دینا وہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے۔ اب وہی گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو درخواست کر رہی ہے کہ اس مسجد کو نہ گرائیں، اور وہ جو پارک کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے وہ اس مسجد کو تحفظ فراہم کرتی آئی ہے اب تک۔ لہٰذا میرے خیال میں اگر پارک تھا بھی تو ان اداروں کی رجسٹریشن کی وجہ سے اور ان اداروں کے تحفظ کی وجہ سے اور ان کی سرپرستی کی وجہ سے اب اس کو مسجد ہی قرار دیا جانا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو لوگ پارک کے ذمہ دار تھے انہوں نے اس مسجد کی رجسٹریشن بھی کی، اس مسجد کی رجسٹریشن کو ہر سال رینیو بھی کیا۔ لہٰذا سپریم کورٹ کو ایک اکراس دی بورڈ صرف یہ دیکھنے کی بجائے
کہ کوئی چیز پارک کے جگہ پہ بنی ہوئی ہے تو ہم اس کو غیر قانونی قرار دیں، اس کو اس رجسٹریشن کو اور ان اداروں کی فنکشننگ کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اگر ان اداروں نے اس کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے تو میرے خیال میں اس مسجد کو نہیں گرانا چاہیے۔ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اس پر گورنمنٹ کا موقف میں سمجھتا ہوں بہت شاندار ہے، اور گورنمنٹ نے خواہ اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے اس مسجد کو گرانے کے لیے سپریم کورٹ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ سپریم کورٹ میں اس مسجد کو بچانے کے لیے گورنمنٹ نے اپنا موقف بیان کیا ہے۔ میرے خیال میں اس کو شرعی طور پر دیکھیں اور اس کو انتظامی طور پر دیکھیں تو یہی استدعا کی جانی چاہیے آنریبل کورٹ کے سامنے کہ اس مسجد کو نہیں گرایا جانا چاہیے۔ ناظرین، ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ مسجد، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے فرمایا، کہ کسی بھی جگہ بنانی جائے۔ یہ جتنا تقدس مسجد کو حاصل ہے، جتنا عبادت سے اس کا تعلق ہے، یہ بالکل بہت فیئر اور جائز جگہ پہ بننی چاہیے، یہ بالکل طریقہ درست نہیں ہے۔ تاہم ساتھ ہی ہم حکومت سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ یہ اسے غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ مجبوری تو ایسی نہیں ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، جس سجدے کے لیے انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دیں، اپنے وطن چھوڑ دیے، یہاں آئے تو انہیں کہیں اس سجدے کو ترستے تو نہیں پھرتے، ان کو مسجد کے لیے جگہ بھی ملنی چاہیے۔ اور تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ وہی، خان صاحب ہمیشہ پوری دنیا کو سمجھاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ناقابل برداشت ہوتی ہیں، ان کی توہین ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے لیے اہم ہے، تو ہم معزز جج صاحب سے بھی استدعا کرتے ہیں کہ یہ معاملہ مسجد کا، یہ بھی بہرحال جس طرح دیکھ بھی رہے ہیں آپ لوگ، خود حکومت آپ سے درخواست کر رہی ہے کہ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، مقدس مسئلہ ہے، اس میں بھی بہرحال افہام و تفہیم کے ساتھ ایک ایسا حل نکالا جائے جو ملک اور قوم کے لیے، جو عدالت کے لیے، جو عوام کے لیے اور مسجد کے لیے قابل قبول بھی ہو اور بہتر بھی ہو۔